صحابہ کرام نے ریکویسٹ کی، حسین نہ جائیو، کوفہ والے بہت بے وفا ہیں، تیرے ساتھ بے وفائی کر جائیں گے۔ کہا میرے یارو میرے غم گسارو، مجھے نہ روکو مجھے جانے دو، میرے یارو میرے غم گسارو، مجھے نہ روکو مجھے جانے دو، مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، لوگوں تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ کہا لوگوں اگر آج میں نہیں جاتا، کل قیامت کے دن نانے نے پوچھ لیا کہ حسین کوفے والے تجھے خط لکھتے رہے لیکن تو ان کی پکار پہ نہ جا سکا۔ کہا یارو مجھے نہیں روکو۔ کہا حسین مدینے سے چلتے رہے، تم یہاں پہ آ کے مکے میں حج کرتے رہے، ابھی تو مکے میں موجود ہو، حج کر کے چلے جانا۔ کہا لوگو ایک حج تمہارا ہوگا۔ یہ کسی شاعر نے اپنے انداز میں ان الفاظ کو ترتیب دیا ہے، گویا کہ امام حسین کہہ رہے تھے کہ لوگو ایک حج تمہارا ہوگا، ایک حج میرا ہوگا۔ تم حج کرو گے کعبۃ اللہ کا، میں حج کروں گا وہاں سے کربلا کا۔ تم یہاں پہ بوسے دو گے حجر اسود کو، میں وہاں پہ بوسے دوں گا کبھی علی اکبر کو کبھی علی اصغر کو۔ لوگو ایک حج تمہارا ہوگا، ایک حج میرا ہوگا۔ تم یہاں پہ احرام پہنو گے سفید کلر کا، میں وہاں پہ احرام پہنوں گا سرخ کلر کا۔ لوگو تم یہاں پہ آب زمزم پیو گے، میں وہاں پہ پیاسا مارا جاؤں گا۔ لوگو جب تمہارا حج پورا ہو جائے گا تم سر منڈا کے اپنا احرام کھول دو گے، اور جب میرا حج پورا ہو جائے گا میں سر کٹا کے اپنا احرام کھول دوں گا۔ حسین گر نہ کربل میں شہید ہوتا، آج گر گر میں یزید ہوتا۔ اسلام کی عظمت عیا نہ ہوتی، آج رب کے گھر میں بھی اذان نہ ہوتی۔ حسین نے اگر یہ گنبہ کو ہایا تھا تو ایک مقصد تھا، اسلام کی بقا کا، اسلام کو باقی رکھنا چاہتے تھے۔ جب امام حسین کربل کے میدان میں پہنچتے ہیں، واقعہ طویل ہے، آپ نے سنا کہ کس انداز میں انہوں نے اپنا سارا کنبہ اس راہ میں کہا دیا، سارا کنبہ قربان کروا دیا۔ کبھی قاسم کی لٹی ہوئی جوانی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، کبھی علی اکبر کے جنازے کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، کبھی ننھے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں۔ پھر وہ لمحے بھی آتے ہیں جب سب کے سب قربان ہو جاتے ہیں، پھر خود امام حسین کربل کے میدان میں نکلتے ہیں۔ کہا لوگو میرے بارے میں جلدی نہ کرو، میرا حق پہچانو، مجھے جانو میں کون ہوں۔ میں نبی کے کندھوں پہ کھیلتا رہا ہوں، میری وجہ سے نبی اپنے سجدوں کو طول دیتے رہے ہیں۔ لوگو آج دنیا میں کسی نبی کا نواسہ زندہ نہیں ہے، آج میں نبی کا نواسہ تمہارے سامنے موجود ہوں۔ لوگو میرے بارے میں جلدی نہ کرو، میرا حق کو پہچانو۔ انہوں نے کہا نہیں حسین، دو ہی باتیں ہیں، یا تو یزید کی بیعت کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا کیسی باتیں کرتے ہو؟ اگر مجھے یزید کی بیعت ہی کرنی ہوتی تو پھر یہاں تک چل کے کیوں آتا، اپنا یہ سارا کنبہ کیوں کہاتا؟ مجھے یہ شرط کسی صورت میں بھی منظور نہیں ہے۔ کہا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب امام حسین جنگ کے لیے نکلتے ہیں، دشمن کی صفوں میں کودتے چلے جاتے ہیں، ان کو کاٹ کاٹ کے پھینکتے چلے جاتے ہیں، صفوں کی صفیں بچھاتے چلے جاتے ہیں، تو گویا کی آواز آ رہی تھی کہ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے۔ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا۔ یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بل یقی حسین ہے، یہ بل یقی حسین ہے۔